يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم حضرات، خواتین اور پیارے بچوں، ہم اپنے موضوع کو بنا کسی تاخیر کے رکھنا چاہیں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ تمام لوگ قریب آ جائیں، جو ادھر ہی سب نزدیک آ جائیں، ماحول اچھا رہے گا، ہمیں بات کرنے میں، آپ کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوگی۔ محترم حضرات، جوانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جوانی میں جو کام ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی اور مرحلے میں نہیں ہوتا۔ آئیے اسی جوانی کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر کہاں کہاں ہے، میں چند ایک باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو سورہ کہف کی آیت پڑھی گئی، پس منظر یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے ایک جگہ تھی، وہاں کا بادشاہ دقیانوس تھا۔ لوگوں کو بتوں کی عبادت پر ابھارتا اور ان کے نام کی نظر و نیاز کی ترغیب دلاتا تھا۔ اس ماحول میں چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ عبادت اس کی جائے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور یہ لوگ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی یہ بات پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا، اور بادشاہ ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے نڈر ہو کر برمنا توحید کی باتیں بتا دی، اور بعد میں باہر آ کر بادشاہ اور قوم کے ڈر سے ایک ایسی جگہ جانے کی سوچا جو ویران ہو، وہاں جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور غار میں جا کے سو گئے۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں سلایا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے سب جانتے ہیں، سورہ کہف سب جانتے ہیں۔ تو یہ کون تھے؟ فتیۃ نحن نقص علیک نبأهم بالحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے صحیح ان لوگوں کا قصہ بیان کریں گے۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے۔ فتیۃ جمع قلت کے لیے آتا ہے، جمع قلت 9 سے کم کے عدد پہ دلالت کرتا ہے، اور جمع کا صیغہ کم سے کم 3 پہ دلالت کرتا ہے۔ 3 اور 9 کے درمیان ان کی تعداد تھی۔ یہ کون تھے؟ نوجوان۔ ایک اور بات ہے اس کے اندر، بادشاہ ان کو بلایا، چاہتا تو بادشاہ بغیر ان کو بات کیے کہ ان کی گردن اڑا سکتا تھا، لیکن ان کو بلایا۔ کیوں بلایا؟ وہ بڑی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، رائل فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اس لیے ان کو بلا کے بات کیا۔ آج دیکھیے ہمارے پاس کچھ دولت آ گئی تو ہمارے نوجوان بچوں کا کیا کہنا؟ ان کی ویلنگ، ان کی شرارتیں، ان کے کارنامے، یہ بھی مالدار فیملی کے بچے تھے۔
ان کے احوال کو پڑھیے۔ آئیے میں بغیر کسی تاخیر کے چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کتاب الزکات کی مشہور حدیث، بارہا یہ حدیث سن چکے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، اخرجه البخاری فی کتاب الزکات باب الصدقة باليمين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس ایک سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ایسے وقت میں اس سائے میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ اس کے اندر جو ہے پہلا آدمی کون ہے؟ انصاف پسند بادشاہ ہے، اور دوسرا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا، ورجل تیسرا وہ آدمی قلبہ معلق فی المساجد، اس کا دل مسجدوں سے لٹکا رہتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا مسجد میں بھاگ کے آتا ہے، ذکر و اذکار کرنا مسجد میں بھاگ کے آتا ہے، مسجد کا کوئی کام چل رہا ہے بھاگ کے آ کے نگرانی کے لیے آ جاتا ہے، مسجد میں کوئی جلسہ منعقد ہے تڑپ رہتی ہے، وقت دیکھتا رہتا ہے کب شروع ہوگا، کب میں پہنچوں گا، کب میں پہنچوں گا۔ کوئی درس کا انتظام ہے دوڑ کے آتا ہے، واعظ و نصیحت کی مجلس منعقد ہے بھاگ کے آتا ہے، اس کا دل مسجد سے لٹک کے رہتا ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، وہ دو آدمی جن کی دوستی اللہ کے لیے، جن کی دشمنی اللہ کے لیے، 5واں وہ آدمی کسی حسین جمیل خوبصورت صاحب مرتبت ایک اچھے عہدے والی عورت، اونچے گھرانے کی عورت دعوت گناہ دیتی ہے، وہ بولتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں وہ آدمی یہ ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، یہ ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ 7واں وہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، موت کے مناظر کو یاد کرتا ہے، قیامت کے احوال کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ 7 قسم کے آدمی ہیں۔ دیکھیے آدمی، آج آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہاں سے آپ کیا لے جاتے ہیں؟ معلوم کیا لے جاتے ہیں؟ میراث محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آپ لوٹ رہے ہیں۔ دلیل طبرانی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، وہ حدیث میں سناؤں گا، غور سے سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ مر بسوق المدینہ فوقف علیہا فقال یا اہل السوق ما اعجزکم قالوا وما ذاک یا ابا ہریرہ قال ذاک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ہاہنا الا تذهبون فتأخذون نصیبکم منہ قالوا وأین هو قال في المسجد فخرجوا سراعا فوقف ابو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم قالوا يا ابا هريرة اتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم قال ابو هريرة فما رأيتم في المسجد احدا قالوا نعم رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال ويحكم ذاك میراث محمد اخرجہ الطبرانی باسناد حسن۔ حدیث پاک طبرانی کے اندر حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار سے گزر ہوا، لوگوں کو دیکھا بازار میں خرید و فروخت میں مصروف ہے، تو بازار وہ وہیں پہ رک گئے، رک کر بازار والوں سے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم نہیں سمجھے آپ کی بات، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اب تم یہاں بیٹھے ہو، الا تذهبون فتأخذون نصيبا منكم، تم جاتے کیوں نہیں، اپنا حصہ لاتے کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا وَأَيْنَ هُوَ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فی المسجد، مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ فخرجوا سراعا، لوگ تیزی کے ساتھ نکلے، جیسے ہی لوگ نکلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں پر ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جب وہ آ گئے حتی رجعوا، جب واپس آ گئے فقال لهم ما لكم، ان سے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یا ابا ہریرہ اتینا المسجد، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی بات سن کر ہم مسجد میں پہنچ گئے، فدخلنا فیہ، مسجد کے اندر داخل ہوئے، فلم نرى شیئا یقسم فیہ، کوئی چیز تقسیم نظر نہیں ہو رہی تھی، تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فما رأیتم فی المسجد احدا، ارے کیا تم مسجد میں کسی کو دیکھے نہیں کیا؟ کوئی تھا نہیں کیا مسجد میں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذاکرون الحلال والحرام، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال اور حرام کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیحکم ذاک میراث محمد، افسوس ہے تمہارے اوپر، وہی تو محمد کی میراث تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھا آپ نے؟ سمجھا آپ نے؟ یہ مسجدیں یہاں پر میراث محمد تقسیم ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نوجوانوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کا دل مسجدوں سے لٹک کر رہے، ان کا دل مسجدوں سے چسپاں رہے۔ یہاں تو بات ہو رہی تھی قرآن کی، حلال و حرام پر مباحثوں کی، لیکن فرض نمازوں سے بھی پیچھے۔ کیا یہ نوجوان ہیں؟ فرض نمازوں سے بھی پیچھے۔ آئیے مسلم کتاب المساجد کی ایک حدیث سنانے کو جی چاہ رہا ہے، غور سے سنیے۔ مسلم کتاب المساجد، غور سے سنیے حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يحاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف۔ اخرجہ مسلم فی کتاب المساجد، مسلم کتاب المساجد کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند آئے کہ کل روز قیامت اللہ سے وہ مسلمان کی حالت میں ملے، اس کو چاہیے کہ ان پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے اس وقت جس وقت اذانیں دی جاتی ہیں، حیث ینادی بہن، جس وقت اذانیں دی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقوں کو مقرر کیا ہے اور یہ وقت پر نماز پڑھنا بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھنے لگو جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ اگر تم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی آدمی نبی کا طریقہ چھوڑتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔
اگر گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. میں دیکھتا ہوں ہم لوگوں کا حال کہ نماز سے، فرض نماز سے، مسجد سے وہی آدمی پیچھے رہتا ہے جو کھلم کھلا منافق ہے. اذان کے بعد گھر سے نہیں نکلنے والا کھلم کھلا منافق ہے. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. بعض مریضوں کا حال یہ ہوتا تھا، مریض ہوتے تھے، ان کا حال یہ ہوتا تھا، دو آدمیوں کے سہارے اس کو لایا جاتا تھا اور صف میں کھڑے کیا جاتا تھا. نفاق سے بچنے کے لیے، نفاق سے بچنے کے لیے یہ حالت تھی ان لوگوں کی کہ جوانی کا کردار وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، اس کا دل مسجد سے لٹک کے رہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. یہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا کیا؟ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. یہ جوانی ہے، اسے غنیمت جانو، اللہ کا حق ادا کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. بڑھاپے میں وہ کام نہیں ہو پاتے جو جوانی میں ہوتے ہیں. اگر ہوتے بھی ہی بڑھاپے میں تو ہر آدمی، اکثر لوگ جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو داڑیاں بھی آ جاتی ہیں چہروں پر، دیندار بھی ہو جاتے ہیں، مسجد بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن اصل چیز دوستو جوانی ہے. اصل چیز جوانی ہے. میں آگے بتاؤں گا ایک حدیث کے ذریعے سے کہ پوری عمر میں جوانی کی کیا اہمیت ہے، جوانی کا کیا مقام ہے. صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، تنگ دستی کے دن آنے سے پہلے، اور اور یعنی فرصت کے دنوں کو غنیمت جانو، مشغولیت کے دن آنے سے پہلے. ان تمام چیزوں پہ بھاری جملہ آخری کا ہے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو. اور ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم العبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع. قیامت کے دن بندے کے قدم ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ 4 سوالوں کا جواب دے دیا جائے. 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اس سے پہلے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے. وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے عن عمرہ فیما افناہ. عمر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، کہاں اسے خرچ کیا. اس کے بعد دوسرا سوال وہ عن شبابہ فیما ابلاہ. جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کہاں اسے تو کھپایا، کہاں تو اسے برباد کیا. مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا وعن مالہ مما اکتسبہ وفیما انفقہ. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. علم کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ جو علم سیکھا اس پر تو کیا کیا کیا، کیا کام کیا کیا اس کے اوپر. اس کے اندر شروع کی 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں سوال کرے گا فیما افناہ، کہاں اسے خرچ کیا. اس کے بعد دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ. جوانی کے بارے میں غور کیجیے. عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب سوال کر دیا، جوانی بھی اس کے اندر آ گئی نا. پوری عمر کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، جوانی بھی اس کے اندر آ گئی ہے. پھر الگ سے جوانی کا ذکر وعن شبابہ، الگ سے جوانی کا ذکر اس کی اہمیت کو بتاتا ہے. یہ بہت قیمتی دورانیہ تھا، بہت قیمتی ٹائم تھا تمہارا. یہ بہت ہی بہترین وقت تھا تمہارا، ہر اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، تمہارا ہر عمل اللہ کو محبوب ہونے کے اعتبار سے، ہر پہلو سے بڑا ہی
دور تھا، کیا کیا تم نے؟ الگ سے اس کا ذکر آ رہا ہے عمر کو چھوڑ کر. اور باقاعدہ دوسرے نمبر پر حدیث پاک کے اندر گرایا جا رہا ہے. 4 چیزوں میں وہ دوسرے نمبر پر ہے. یہ ہے جوانی. اللہ اکبر. دیکھیے نوجوان ذرا غور کریں، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ یاد رکھیے ایک بات، ہماری دوستی جن کے ساتھ ہے قیامت کے دن وہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا. قاعدہ کلیہ حدیث کے اندر کیا ہے؟ المرء مع من احب. آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے دنیا میں وہ محبت کیا تھا، دوستی کیا تھا. اگر ہم نبیین کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ قیامت کے دن رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی سنتوں پر. ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ ہم ان سے دوستی کریں اور قیامت کے دن ان کے ساتھ رہیں. لیکن ہمارے ساتھ اب وہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ من احب سنتی فقد احبنی. جو میری سنت سے محبت کیا گویا وہ مجھ سے محبت کیا. طبرانی کی ایک حدیث ہے، غور سے سنیے. ایک صحابی کی محبت کا واقعہ اس کے اندر ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انك لاحب الي من نفسي وانك لاحب الي من ولدي وانك لاحب الي من اهلي واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي اليك فانزلك واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين واني اذا دخلت الجنه خشيت ان لا اراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الايه ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. یہ طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک آدمی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے میری جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں آپ سے میرے بیٹے سے زیادہ، میری بیٹی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اپنے گھر والوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میری محبت کا یہ عالم ہے. میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آ جاتی ہے، مجھے چین نہیں آتا، میں دوڑ کے آپ کے پاس آتا ہوں اور آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں. سکون مل جاتا ہے. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے میں بیٹھ کر سوچتا ہوں میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے. وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ. وہ منظر کو میں جب یاد کرتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں جب آپ جنت میں جائیں گے تو نبیوں کے ساتھ اونچے درجے پر چلے جائیں گے، اور میں جب جنت میں جاؤں گا اس درجے پر تو میں نہیں آ سکتا، وہاں آپ کی یاد آ جائے میں کیا کروں. فلم يرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب اس کا معلوم نہیں ہے. آپ خاموشی. طریقہ دیکھ رہے ہیں، طریقہ آپ کو جواب معلوم نہیں ہے، آپ خاموشی. جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے اترتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. ان کا مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیے وہ آدمی کی محبت کیسی تھی اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسی محبت تھی. اللہ نے جواب دے کر بھیجا، مسئلہ حل کرو ان کا. وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. دوستو نبی کی سنتوں سے محبت کریں، قیامت کے دن یہ شرف ملے گا. آج ہم کن کن سے محبت کر رہے ہیں؟
بولنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا. اور نوجوانوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کھیل کود میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں. جھوے سٹے بازی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ مال کا حساب لے گا. کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. اور آج کل تو میں کیا بتاؤں, موبائل پہ جوے چل رہے ہیں, جوے چل رہے ہیں. دولت ختم ہو رہی ہے, پیسہ برباد کر رہے ہیں. ہار دیے. لفظ کتنا برا ہے دیکھیے, پیسہ ہار دیے. یہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعہما. یہ جوا کیا ہے؟ یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے, یہ مال کی بربادی ہے. اس کے اندر سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے جوان بچوں پہ کڑی نگاہ رکھیں. باقاعدہ ان کے فون لے کے چیک کریں کہ یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کیے ہیں کیا. برباد ہو رہے ہیں, باہر سے قرض کر رہے ہیں, بعد میں نوجوان بھاگ رہے ہیں. کئی مسائل یہ ہمارے سامنے آئے. اور دیکھیے بچے ہمارے کالج پڑھتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, لڑکیوں سے دوستی بھی کر لیتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ بھیانک جو گناہ ہوتے ہیں اس کو اس پیرائے میں بیان کرتا ہے. یہ نہیں بولتا کہ وہ گناہ نہ کرو, بلکہ اللہ کہتا ہے اس کے قریب نہ جاؤ. لا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب نہ جاؤ. قریب جائیں گے تو نہ پھل کھائیں گے, قریب ہی نہیں جائیں گے پھل نہیں کھائیں گے. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ فون پہ بات کرنا, واٹس ایپ کرنا, چیٹنگ کرنا, تحفہ تحائف دینا, پارک میں گھومنا, ہوٹل میں بیٹھ کے کھانے کھانا, اور جو ہے گھومنے کے لیے سیر و تفریح کے لیے ساتھ نکلنا, یہ سب زنا کے قریب جانا ہے. جب قریب جائیں گے تو زنا ہوگا ہی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ برائی ہے, وساء سبیلا, اور یہ برا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ زنا کو راستہ کہا. راستہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ کہ جاتے رہو ختم نہیں ہوگا. ختم نہیں ہوگا راستہ. جہاں راستہ نہیں ہے وہ ڈیڈ اینڈ, اسے راستہ نہیں بولتے. اسے جاتے رہو ختم نہیں ہوتا. ختم یہ دلدل ایسا ہے زنا کا, یہ راستہ ہے, یہ ختم نہیں ہونے والا ہے. وہ گئی دوسری ہے, وہ نکلا ایک دوسرا پایا. یہ پہلو سے نجات ملی, ایک دوسرا پہلو سامنے آیا. یہ ٹائپ سے چھٹکارا ملا, ایک دوسرا ٹائپ سامنے آیا. یہ راستہ ہے, یہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس واسطے اس کے قریب ہی نہیں جانا. ماں باپ کو چاہیے کہ ان باتوں پہ کڑی نگاہ رکھیں. یہ جوانی پھر واپس لوٹ کے نہیں آتی. یہ جوانی میں جو عبادتیں ہوں گی, جو اچھے کام ہوں گے, قرآن حکیم کے اندر دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کوئی بوڑھے نہیں تھے, جوان تھے. ان کا تذکرہ قیامت تک رہے گا, قیامت تک رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة وثالثهم الشیطان. کوئی بھی مرد عورت تنہائی میں نہ رہے. اگر تنہا ہو گئے دونوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے.
اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے والدین کو جنت سے نکالا تھا. یہ شیطان کے کارناموں پر غور کیجیے. تیسرا شیطان ہوتا ہی ہے. اور آخری میں ایک بات بتاؤں کہ یہی چیٹنگ، یہی زناکاری، موبائل لے کے پوری رات چلتے ہیں، کمرہ بند رہتا ہے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ اچھی محنت کرنا پڑھائی میں، ہاں خوب محنت کرنا پڑھائی میں، تو دروازہ ہم کھٹکھٹا رہے، ناک کر رہے، تبھی نہیں کھولتا، بہت محنت کر رہا. کیا آپ نے دیکھا؟ غور کیجیے اس پر. وہ کیسی محنت، وہ کیسی پڑھائی جو آدمی کو فجر سے سنا دے. ویسی وہ کون سی کامیابی جو فجر چھوڑ کے کامیاب ہو رہا ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے، جاء رجل اعرج الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرقص له فرقص له فلما بلغ دعاه قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. یہ اندھے آدمی آئے. کیسے آدمی؟ اندھے آدمی آئے. آ کر کہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس لي قائد يقودني الى المسجد. آپ دیکھ رہے ہیں تھا کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لانے والا نہیں ہے میرے گھر میں. کھجور کے درخت گرے رہتے ہیں، بارش، زہریلے جانور، کیڑے. آج کے جو راستے ہیں وہ تصور نہیں کیجیے، اس وقت کے راستے وہ نہیں تھے. لَيْسَ بِقَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. ہاتھ پکڑ کے لانے والا کوئی نہیں ہے میرا. ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں. فرخص له، آپ نے اجازت دے دی جب گھر میں نماز پڑھو. فلما ولّا، جیسے ہی وہ گھومے، چھٹی لے کر، اجازت لے کر، دعاه، آپ نے دوبارہ ان کو بلایا. بلا کر پوچھا هل تسمع النداء بالصلاة، اذان سنائی دیتی ہے کیا؟ قال نعم، اذان میں سنتا ہوں. آپ نے فرمایا فأجب، تب تمہاری نماز گھر میں نہیں ہوتی. بتائیے یہ باتیں، یہ ہمارا دین ہے. تب جا کر من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لیا وہ اللہ کی حفاظت میں چلا. آج ہم اللہ، ہمارے بچے اللہ کی حفاظت میں نہیں ہیں. آج فجر نہیں ہے، رات بھر پڑھائی کیا، رات بھر پڑھائی کیا. کون سی پڑھائی کیا؟ کون بولے ایسی پڑھائی پڑھنے کے لیے؟ فجر چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر. وہ گھڑی پورے انجن میں چھپ گئی ہے. بہرحال ایسا یہاں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی کو پہچاننے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.